بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے جناب ہود علیہ السلام کے واقعات کو مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد اب یعنی اگر ہم ٹائم بیسڈ چل رہے ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں، تو پھر اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اور کئی صورتوں میں جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، کہ اس میں تقریباً اسی وقتی ترتیب کے حوالے سے انبیاء کا ذکر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت نوح، پھر ہود، پھر صالح۔ اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نوٹسبل ہیں، اور یعنی ایک لحاظ سے قوم سمود کے اندر ایک ذرا ڈفرینٹ قسم کی چیز بھی نظر آتی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ باقی قوموں کی نسبت ان میں ایک کوئی خاص ایک الگ سے بات بھی محسوس ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اذکار بھی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ اعراف سے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم سمود، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہسٹوریکلی کہ قوم عاد کدھر آباد تھی اور وہ جگہ آج کل کس حالت میں ہے، تو اسی طریقے سے آپ اگر سرچ کریں مدائن صالح تو آپ کو ایک علاقے کے بارے میں پتہ چلے گا جو آج کل کے سعودی عرب کی بارڈرز کے اندر ہے، اس کی حدود میں، اور وہ مدائن صالح کہلاتا ہے، اور وہاں پر وہ قوم آباد تھی سمود، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور یہ جو جملہ ہے اخاہم، تو اس سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف کیا بن کے جاتے ہیں؟ بھائی بن کے جاتے ہیں، یعنی ان کی خیر خواہی، ان کے لیے نیکی چاہنا، ان کے لیے بھلائی کی خواہش رکھنا، اور صرف اخوت والے رشتے کے تحت وہ اپنی قوم میں حرکت نہیں کرتے، بلکہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کے لیے وہ باپ اور سرپرست یعنی ولی بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہستی پیغمبر بنا کر بھیجی جاتی ہے تو وہ ہستی باقاعدہ لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ وہ خالی ایک ایسا پرسن نہیں ہوتا کہ جس نے خدا کی طرف سے ایک پیغام کو ریسیو کر لیا ہے اور اس کا کام خالی ہے کہ وہاں لوگوں کو جا کے پیغام سنا دے اور اس کے بعد لوگ اپنا کام کریں، زندگی گزاریں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، وہ اپنی زندگی گزاریں۔ نہیں، تو یہ دین کے حوالے سے جو سب سے خاص بات ہے نا، یعنی کہ جو ہم تقریباً اگنور کر جاتے ہیں پریکٹیکلی، وہ یہ ہے کہ دین اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں شامل ہو اور دین کے ساتھ ہم باقاعدہ کنیکٹ ہوں، جس طریقے سے کہ ہم دنیا کی زندگی میں دیگر رشتہ داریوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے کبھی باپ، کبھی بھائی، اور اس قسم کے جو ورڈز اور ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہ پیغمبر خالی پیغام سنانے والا یا بتانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری زندگیوں میں شامل ہے، اور تمہاری اپنی زندگیوں میں اگر تم ان کو لاؤ گے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرو گے، جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے آیتوں میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ کی بندگی اور نبی کی اطاعت۔ تو یہ لازم ہے، اور پیغمبر اکرم کی وصیت کے بھی ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ نے 3 قسم کے رشتے بتائے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ جن سے رسول کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک رشتہ جو ہے وہ باپ کا ہے،
ایک رشتہ اس کا ہے کہ جس کے ساتھ ٹریڈنگ ہوتی ہے، آجر اور اجیر، اور ایک رشتہ آقا اور غلام کا ہے۔ اب یہ لوگوں کے اپنے اوپر ہے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ کس رشتے سے جڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ جو ورڈ ہے اخاہم، یہ ہم کو بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ نبی آتا ہے ایک خیر خواہ اور ایک بھائی کی حیثیت سے، کہ جس طریقے سے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے تمام مفادات کا خیال رکھے، اس کو بہتر سے بہتر رستہ بتائے، اس کو بہتر راہ پر لے کر چلے، اس جذبے کے ساتھ پیغمبر ایک قوم میں آتا ہے۔ اور انہوں نے آ کے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ جملہ، یہ ایک جملہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے ہر پیغمبر کے حوالے سے کہ اے میری قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا، جس کا غیر یا غیر میں سے کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں بعض اوقات جب لا الہ پہلے آتا ہے الا اللہ سے تو ایک غلط فہمی دماغوں میں یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی کے الہ ہونے کا امکان ہے، لیکن ہم اس کو ڈینائی کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے ہم خدا کے الہ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ تقریباً یہ آیت جو بتا رہی ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ بندگی فقط اللہ کی، کہ جس کے سوا کسی اور کی الوہیت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو وہاں پر لا الہ کے پہلے آنے سے الا اللہ کے آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، یہ والی گڑبڑ نہ کر بیٹھیں کہ لا الہ کا مطلب یہ کہ کوئی الہ نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے الہ ہونے کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں مان رہا، میں قبول نہیں کر رہا۔ تو لا الہ کا مطلب ہے ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اس کے سوا کسی اور کسی غیر کے الہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس اللہ کی بندگی کرو۔ یہ جملہ جیسا کہ ہم ان ساری صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کامن اور ٹاپ آف دا لسٹ، یہ کیپشن ہے ہر نبی کی دعوت کا۔ اس کے بعد اس کی جزیات یا تفصیلات میں فرق ہے، لیکن جو اصل دعوت ہے وہ یہی ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ، یعنی ایک واضح اور روشن دلیل، ثبوت تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اچھا، اب وہ جو واضح اور روشن دلیل ہے وہ کیا تھا؟ جیسے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے کیس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یعنی خود نبی کا وجود، نبی کی دعوت، نبی کا کردار، نبی کے اراؤنڈ برکتیں، یہ تمام کی تمام وہ بینات ہوتی ہیں، وہ روشن نشانیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو ان کی عقلوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے علماء ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ظاہری معجزات ہیں وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، وہ صاحبان عقل یا اولو الالباب یا صاحبان فہم و بصیرت کے لیے نہیں ہوتے، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی کی بات سمجھنے کے لیے ان کو کوئی فزیکل معجزہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو یہاں پر جب بینہ کا ذکر آ رہا ہے تو یہ بینہ وہ حضرت صالح کی اونٹنی سے الگ چیز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بینہ یا بینتم من ربکم جو ہے وہ اونٹنی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اونٹنی وہ ایک ظاہری معجزہ تھی کہ جو ان کی قوم کے جو بھی سردار تھے اور جو لیڈرز، اور ظاہر ہے کہ اسی قسم کے لوگ
لوگوں نے تمام تاریخ میں انبیاء کو اپوز کیا ہے، ان کی مخالفت کی ہے، تو ان کا جو مطالبہ تھا کہ بھئی اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی چیز، اور اگر روایات پہ ہم جاتے ہیں تو روایات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگوں کی فرمائش تھی. یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ لوگوں کی فرمائش تھی کہ ان لوگوں نے کہا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ تم اگر سچے نبی ہو تو یہ جو پہاڑ ہے نا، اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ. تو یہ ان کی فرمائش تھی جس کی بنا پر یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا. تو اس بات کو ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے کہ جو نبی بینہ یعنی روشن دلیل لاتے ہیں، تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ روشنی کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور آنکھ کو دیکھنے کے لیے دماغ چاہیے. ان دونوں باتوں سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر آنکھ کے روشنی نظر نہیں آتی، اور بغیر دماغ کے آنکھ دیکھ نہیں سکتا. یہ دونوں جی باتیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جی فزیکلی صحیح ہے. جی سر. یعنی جو ہمارا، کیونکہ وہی ہمارے لیے آیات تو یہی ہے نا، آیات آفاقی کیا کرتی ہیں؟ یہی کام کرتی ہیں نا، جی جی کہ آپ کو ایٹرنل ٹروتھ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک. تو جب بینہ ہے، روشنی ہے، نور ہے، تو جو لوگ جن کے دل دماغ اندھے ہوئے ہیں، جن کے قلوب نابینا ہو گئے، ان کو بینہ دکھے گی؟ نہیں جی بتا، نہیں دکھے گی. نہیں دیکھے. جیسا کہ ان کو نہیں، ہر دور میں یہی ہے، ہر دور میں یہی حال ہے کہ وہ جو روشن دلیل یا پیغام یا برہان جو خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، وہ بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے. یعنی ابھی بھی آپ تمام مسلمانوں میں آپ لوگوں کو لے کر بیٹھیں، ان سے سوال کریں کہ بھئی قرآن کس طریقے سے دین کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، مجھے بتاؤ. کتنے لوگ بتا پائیں گے اس بات کو، سمجھا پائیں گے کہ قرآن کس طریقے سے خدا کی طرف سے روشن اور بین دلیل یا ثبوت ہے کہ دین اسلام یا جو ہستی اس کو لے کر آئی ہے وہ حق ہے؟ کتنے لوگ سمجھا پائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دیں گے، کچھ بات اکا دکا کر دیں گے، لیکن اس دین کے نظام کو جو معجزہ ہمارے پاس، یعنی ہمارے لیے ایک اسپیشل بات یہ ہے کہ جو برہان رب ہے وہی ہمارا معجزہ بھی ہے. تو لیکن اس کو لے کر تو ہم نہیں بیان کر سکتے نا. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ بصیرت چاہیے، اس کے لیے عقل چاہیے، عقل سلیم چاہیے. تو زیادہ تر لوگ اس سے محروم ہیں. تو پھر ان کو کس بات کی ضرورت پڑی کہ بینہ تو نہیں دکھ رہی تھی، تو پھر ایک ظاہری معجزے کی ضرورت پڑی. اور وہ کیا تھا؟ حاذہ ناقۃ اللہ لکم. اب ناقۃ اللہ کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ جی اللہ کی اونٹنی. اللہ لفظی کی معنی، اونٹنی. لفظی تو معنی تو اللہ یہی کی ہوگی. اونٹنی کا کیا مطلب ہوا؟ حاذہ اشارہ ہے ہاں مؤنث کے ٹھیک ہے. تو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ نے بھیجی ہے دکھانے کے لوگوں کو. تو کون سی چیز اللہ کی ہوتی ہے اور کون سی چیز اللہ کی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اب یہ سوال ہے نا. ہاں انہیں یہاں پر ظاہر ہے سوال. کہ خدا نے تو اونٹنی کو نہ یوز کرنا ہے، نہ اس پہ سواری کرنا ہے. تو اللہ کی اونٹنی کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ آیات ہے نا، آیات کے طور پر آئی ہے نا. نشانی ہے. دیکھیں جو چیز اپنی ذات میں مکمل تابع حکم اور رضا الہی ہوتی ہے نا، اسے خدا اون کرتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ اور میں انشاءاللہ اگر اپنی ذات کو
خدا کی رضا کے تابع کر لیں گے تو خدا مجھے کیا کہے گا؟ ہاذا عبدی، یہ میرا بندہ ہے، یعنی خدا مجھے اون کر لے گا. صحیح. صحیح ہے. جس طریقے سے کہ وہ جو ایک کمرہ بنایا گیا ایک بیچ صحرا میں حکم خدا کے مطابق، تو اسے خدا نے کہا بیتی، خدا کو تھوڑی رہنا ہے وہاں پہ. کیا کہا کعبے کو جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا تھا؟ میرا گھر. طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو طہارت دو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے. ٹھیک، تو اصول یہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں یہاں سے کہ جی سر. ہر وہ چیز جو خدا کے حکم اور رضا کے مطابق بنی ہو یا ڈھل جائے اس حالت میں اسے خدا کہتا ہے میری ہے. تو اب یہ پھر جو آپ کی زندگی ہے وہ پھر آپ کی نہیں رہے گی، وہ کس کی ہو جائے گی؟ خدا کی. خدا کی ہو جائے گی. اور حدیث معراج جو ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب میرا بندہ میرے احکامات اور واجبات پر عمل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے، نوافل کیا یعنی کہ جو عبادتیں واجب ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یعنی ید اللہ، عین اللہ. ٹھیک، تو یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر بالکل ہیں. ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ید اللہ اور عین اللہ ہونا یہ اسپیشل امام علی کا نہیں ہے بلکہ تمام ائمہ اور انبیاء ید اللہ اور عین اللہ ہیں اپنے اپنے درجات کے مطابق. اور یہ رستہ میرے اور مجھے اور آپ کے لیے بھی بند نہیں ہے. اس کا مین کرائٹیریا کیا ہے، شرط کیا ہے اس کی بتائیں؟ ایکسٹرا مطلب واجبات سے اوپر وہ بھی ہے، نفع. یعنی ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مرضی خدا کے سانچے میں ڈھال لو حال کہ جو خدا چاہتا ہے تمہاری ذات وہی بنے اور اس میں سے وہی نکلے. صحیح؟ تو پھر ایسے بندے کو، ایسے نفس کو خدا کہتا ہے یہ میرا ہے. یعنی کہتا کا مطلب کیا ہے کہ خدا کہتا تو نہیں ہماری طرف، یعنی کہ وہ اس کا ہو جاتا ہے. کہنے قول خدا کا مطلب ایگزیکیوشن ہے کہ وہ انسان خدا کا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو ناقۃ اللہ سے یہ والی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ سر. خدا کس کو اون کرتا ہے، کب اون کرتا ہے، کیوں اون کرتا ہے. تو میں اور آپ بھی اگر چاہیں تو ہم خدا کی اونرشپ میں جا سکتے ہیں. پھر آپ کی پوری لائف کی تمام چیزوں کو کون سیٹ کرے گا؟ وہ سیٹ کرے گا. ٹھیک، سر یہ واجبات کے علاوہ مستحبات اور نفل تو مستحب ہوتے ہیں، یعنی کہ واجبات جو ہم ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں ہاں ظاہراً یہ بات ہے، لیکن یہاں پر ایک جو ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ ان 1400 سالوں میں جو پیغمبر کے اور ہمارے درمیان گزرے ہیں اور پھر 200 سال ائمہ علیہ السلام کے بھی ملا لیں کہ ہمارے پاس لفظ رہ گئے ہیں، روح نکل گئی ہے. صحیح. آپ کو یہ پرابلم فیل ہوتی ہے؟ جی سر. اب زیادہ لفظ رہ گئے ہیں، روح اس میں سے نکل گئی ہے. یعنی کہ یہ ورڈز جب رسول خدا کے دور میں بولے جاتے تھے تو اس کے جو میننگ لیے جاتے تھے، جو سب لوگ سمجھتے تھے اس معنی کو، آج لوگ وہ معنی نہیں سمجھتے. آج لوگ ان تمام چیزوں کو زیادہ تر فقط ظاہری پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب اگر مثال کے طور پر جیسے ابھی حاجی سلمان سے بھی بات ہو رہی تھی تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ
ہمارے کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، شیخ بہائی نے غزالی کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ زمانے پیغمبر میں اور اس سے متصل دور میں فقہ کا معنی کوئی بھی یہ نہیں لیتا تھا کہ یہ احکامات جو ہے نا، جو چند چیزوں کے جس میں انہوں نے نام لیا طلاق اور لعان اور معاملات، اور یہ کہ ان کے جاننے والے کو یہ اس کو فقہ کہتے ہیں، کوئی بھی یہ معنی نہیں لیتا تھا، بلکہ فقہ کا معنی یہ تھا کہ کون دین کی حقیقت، توحید، آخرت، کیونکہ یہ بڑے گہرے علوم ہیں توحید اور آخرت کے، اس میں بہت گہرائی ہے، کہ ان تمام چیزوں کی گہرائیوں میں جو جانے کے لائق ہوتا تھا جو انسان، وہ فقیہ کہلاتا تھا۔ آج آپ کے دور میں فقیہ کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں، یعنی یہ جو ورڈ آیا حدیث معراج سے، قرب نوافل کا، اور یہ بہت ہی مطلب زبردست ورڈ ہے، اور بزرگ علماء اس کو کافی استعمال کرتے ہیں۔ تو قرب نوافل کا مطلب مستحبات ادا کرنا نہیں ہے۔ جی سر۔ قرب نوافل اور واجبات کا مطلب خالی واجب چیزوں کو کر لینا نہیں ہے، بلکہ واجبات کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہم سے کم چاہا ہے۔ میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی خدا نے جو ہم سے کم چاہا ہے کہ میں ایسا بنوں، وہ واجب ہے۔ وہ واجب۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی جو منیمم لیول خدا نے ایک مسلمان اور ایک مومن سے چاہا ہے کہ تم ایسے بنو، وہ ہے واجب۔ تو واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز تمہارے اندر بندگی کی یہ صفت پیدا کرے، روزہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرے، خمس و زکوٰۃ تمہارے اندر زہد کی صفت پیدا کریں، حج تقوی کو مزید اسٹرینتھن کرے۔ یہ خدا نے منیمم لیول پہ چاہا ہے مومن میں۔ ٹھیک کہ یہ تمام کی تمام جو مین کرائٹیریا صفات یہ سب پیدا ہوں۔ اور قرب نوافل کیا ہے؟ کہ یہ جو صفات واجبات سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو مزید اتنی ترقی دو کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ آیا سمجھ میں؟ جی سر۔ اخلاص پیدا کرو، یہ قرب نوافل ہے۔ تو وہ ظاہراً وہ ٹھیک ہے کہ جی واجبات ادا کر لیے، مستحبات ادا کر لیے، لیکن اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ حدیث پڑھتے ہیں یا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جناب کر لیا واجبات مستحبات اور کچھ نہیں ملا، تو اب آپ ناراض ہوتے ہیں کہ خدا تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ اور آنکھ بن جاؤں گا، یا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو کیسے ہوگا جب ہم اس صحیح چیز کو ہی نہیں سمجھیں گے، جب ہم اس والی بات کو، جیسے وہی میں نے کہا نا کہ ہمارے پاس جو اب بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے، وہ کیا آ گئی ہے کہ لفظ رہ گئے ہیں رسول اور قرآن والے، روح رہ گئی ہے، مطلب روح ویسے ہی نکل گئی ہے یا اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ اور پھونک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور میرے 30 سالہ بلکہ 35 ایئرز میں نے جو گفتگو کی ہے نا لوگوں سے، تو سب سے زیادہ محنت اسی کام پہ لگتی ہے کہ جو دین نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے ان کی روح کو لے کر لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ اور وہی جو ابھی شہزاد بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے سے جو چیزیں بری ہوئی ہوتی ہیں اسٹف، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس روح کو مار دیتا ہے۔ تو اس کو نکالنا اور اس کو پھر سے ڈالنا اور زندہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو سمجھ میں آ گیا قرب نوافل، واجبات، یعنی واجبات کا مطلب کیا کہ یہ منیمم لیول ہے صفات کا، یہ اچیو کرو۔ نوافل یعنی ان صفات کو اب مزید اس پر محنت کر کے، اب مثلا زیادہ تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، اب واجب زکوٰۃ اور خمس سے ہٹ کر انفاق،
آگے لوگوں کی خدمت کرنا، اس کے بعد نماز شب، نوافل، یہ تمام کی، یعنی اب یہ اس پہ مزید اسٹرینتھن کرتی جائیں گی آپ کی ان صفات کو جو بیس آپ نے کہاں سے بنائی تھی؟ واجبات سے بنائی تھی. واجبات سے۔ اب وہاں سے آپ نے اس کو مزید اٹھانا ہے، اپنی عمارت کو بلند کرنا ہے تاکہ آپ قربت الہی کی منزل پر پہنچیں. اور جب وہ قربت نصیب ہوگی، یعنی ابھی جو میں نے کہا، جب آپ رضائے خدا کے مطابق آپ کی زندگی ڈھل جائے گی تو پھر خدا کیا کہے گا؟ یہ میری ہے. یہ میری ہے۔ آئی بات سمجھ؟ جی سر، یہ ہے قرب نوافل. صحیح۔ ٹھیک. تو حاضہی ناقۃ اللہ، یہ ناقہ خدا ہے، ناقہ الہی ہے. لکم آیتن، اور تمہارے لیے ایک آیت ہے، آیت خدا ہے، نشانی ہے. اور یہ ایک بات آپ کو یاد ہوگی نا، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے قوم عاد پر لعنت آنے کا ذکر کیا تھا اور وہ آیت پڑھی تھی سورہ ہود میں، تو وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہوا تھا، جس کے بعد کہا گیا تھا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر لعنت ان کے پیچھے لگ گئی دنیا کی اس زندگی میں بھی اور یوم قیامت میں بھی. وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک آیت الہی کا انکار، کا انکار، رسول سب کی سے سب سے پہلے وہ، جحدوا بآیات اللہ. جی. ہاں اچھا، اس کے بعد جو ہے رسول کی سے معصیت کرنا. معصیت، اور اس کے بعد کہ وہ جو سردار تھے، مطلب طاغوت کی اطاعت، جو ہر جبار و عنید تھا جبار کیا اس نے، کی ہاں اتباع کرنا. جبار اور علی کی آپ نے اطاعت شروع کر دی. ہاں، تو اور رسول تین کا رستہ چھوڑ دیا. معصیت کا رسول مطلب کا، کیا ہوتا ہے؟ رسول کی فالوورشپ چھوڑ کے اور ان کے پیچھے لگ گئے. آپ دوسری کی طرف چلیے. ٹھیک. ٹھیک، 3 تو چیزیں. یہی ہے نا، یہی ہم سیکھتے جا رہے ہیں نا کہ انبیاء کے واقعات سے ہمیں اصول مل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، قواعد و قوانین مل رہے ہیں کہ زندگی میں یہ ہوگا تو یہ نتیجہ نکل آئے گا، یہ ہوگا یہ نتیجہ آ جائے گا. ٹھیک. صحیح. تو سب سے اچھا، خطرناک یہاں ایک نتیجہ، سوال، ایک سوال میں ایک بات بس پوری کر دوں. جی آپ کر لیجیے. سب سے خطرناک نتیجہ کس حرکت پہ آتا ہے؟ اب اس کو جو میں نے آپ کو ریمائنڈ کرایا، سب سے خطرناک نتیجہ کس چیز پر آتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ آیات الہی کو دیکھتے ہی نہیں نا، آیت خدا لعنت آپ کے کے پیچھے لگ انکار جاتی ہے. پر، آیت ہاں، خدا کے انکار پر انکار کر دیتے ہیں. ہاں صحیح. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو خدا کی آیت اور نشانی اگر بالکل واضح ہو کر، یعنی بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ آیت تھی، لیکن اب تم نے فرمائش کی، پہاڑی میں سے اونٹنی نکل کر پہاڑ میں سے تمہارے سامنے آ گئی، تو اب اس آیت میں کوئی شک شبہ رہ گیا کسی کو؟ شک شبے کی کوئی گنجائش رہ گئی کہ کوئی کہے کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ صحیح ہے، پاسبل نہیں ہے نا. تو آیت کا انکار سب سے خطرناک نتائج لے کر آتا ہے. جی اب فرمائیے. وہاں پر جو تیسری چیز تھی نا، جہاں پر آپ نے کہا ہر جبار کی اطاعت کرتے ہیں رسول کی معصیت کر کے، تو پھر یہاں پر کیا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، پھر سے بتائیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سر وہ جب ہم جبار امین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اتباع کریں گے تو صحیح ہے، لیکن اگر نہیں کر رہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم جو ہے انکار کر رہے ہیں اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تو جا رہے ہیں. ظاہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو واجب ہے نا. یعنی کہ آپ واجب ہے. دیکھیں، اگر آپ 2 میں سے کسی ایک کے پیچھے جائیں گے نا، ہاں یا آپ رسولوں کے رستے پہ چلیں گے، ہاں، یا پھر جبار یا اگر رسولوں کی معصیت ہو جائے گی تو پھر ان ہاں ان کی جیسے. طاغوتیان اور ان جابروں کے پیچھے چلیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ایون جیسے جو لوگ پیسو بھی ہیں، پیسو کا مطلب ہے کہ ظاہراً کچھ نہیں کر رہے، تو وہ بھی تو ایک لحاظ سے رسول کی معصیت ہی کر رہے ہیں نا، رسول کے رستے کو تو فالو نہیں کر رہے.
جیسے جی میں نے بالکل. آپ لوگوں کو شاید ان کا سعد بن ابی وقاص کا واقعہ سنایا تھا نہیں صاحب میں نہیں سنا ہے. probably. نہیں. کہ یہ بہت بڑے نامور صحابیوں میں سے ہیں نا پیغمبر اکرم کے. سعد ابن، اور یعنی اہل سنت کے مطابق عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں کہ جن کی بشارت تھی. اور پھر اس کے بعد رسول خدا کے یہ فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں کہ جو فوج مسلمانوں کی گئی تھی اور جس نے ایران کو فتح کیا تھا تو یہ اس کے سپہ سالار تھے. ٹھیک. تو یہ امام علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو یہ اچانک نیوٹرل ہو گئے. صحیح. یعنی اس سے پہلے جنگوں میں بھی حصہ لے رہے تھے، سب کر رہے تھے، ایکٹیو بھی تھے، لیکن امام علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو یہ نیوٹرل ہو گئے ایک دم سے. اور انہوں نے امام علی علیہ کے جیسے رسول خدا کے بہت سارے اصحاب ایسے تھے کہ جو امام علی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جمل میں، صفین میں. یہ کہیں بھی نہیں تھے. کچھ خلاف چلے گئے تھے، کچھ آپ کی طرف تھے. تو یہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اب حالات بدل گئے نا. پھر معاویہ نے قبضہ کر لیا حکومت پر. اور معاویہ یعنی ہم جو ہے نا ایک چیز ایسی میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت دل کو بہت اثر کرتی ہے کہ ہمارا امام علی علیہ السلام کا جو ایک تصور ہے وہ ایک جلالی شخصیت کا ہے نا. جی سر، جلالی مطلب کہ ہم مرحب کو ختم کر دیا، عمر جنگی. ابن عبدالوت کو پچھاڑ دیا یہ. لیکن امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت میں جتنی نرمی کے ساتھ، جتنی سافٹنس کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. بے انتہا آپ نے نرمی کا مظاہرہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک. تو یعنی کوئی ایسا نہیں تھا، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے مخالفین میں سے کسی کے ساتھ یعنی زیادتی تو دور کی بات ہے، دباؤ اور جبر بھی ڈالا ہو کسی کو. ایون جب خوارج نے اتنا زیادہ کام خراب کر دیا، صفین کا پانسا پلٹ گیا ان کی وجہ سے، تو بھی آپ نے عبداللہ ابن عباس کو لوگوں کو بھیجا تھا کہ ان کو سمجھاؤ، کس حد تک وہ واپس آئیں، سمجھاؤ. ٹھیک. تو بہرحال پھر امام علی جیسا تو حکمران نہیں ملتا نا. پھر معاویہ کے تو طریقے ہی الگ تھے. تو اب یہ ان کو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، مجبور ہو کے اس کے پاس پہنچے، بات چیت ہونے لگی تو اس نے پھر وہی جو اس کا طریقہ تھا کہ علی کو برا کہیں ممبر پہ جا کے. تو اب سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ 3 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں کہ اگر میرے پاس ہوں تو میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں. اور وہ 3 فضیلتیں جیسے وہی کہ رسول نے اپنی بیٹی کا عقد کیا، خیبر کے دن علم دیا، اور وہ 3 باتیں بتائیں. تو پھر معاویہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایک برا لگا کہ یہ تو بات پلٹ گئی. تو کہنے لگا پھر تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا کہ جب جمل اور صفین تھیں تو تم کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت کون سی اپروچ اختیار کی؟ اخ یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا یخ. اخ یعنی ٹھنڈک، ٹھنڈے ہو جاؤ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چیزوں کا. تو اس نے معاویہ نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی اور کہا کہ اسلام میں اخ نہیں ہے. اگر تمہیں یعنی کہ جب مومنین کے 2 گروہوں میں آپس میں جنگ ہو جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، تو جو تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے. جو حق پر ہے تمہیں لازماً اس کا ساتھ دے کر جو باطل پر ہے اس کا رستہ روکنا ہے. تو یہ اخ کہاں سے لے کر آ گیا تم؟ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. اس کا مطلب معاویہ نے بھی کافی قرآن پر ریسرچ کی ہوئی تھی. بہت. ہاں ان کی معلومات ہم لوگوں سے زیادہ تھی، بہتر تھی. ہاں صحیح ہے. صحیح. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب بھی ہو گیا اب ہے، بالکل تاریخی آ گیا، واقعہ بھی سمجھ آپ کو پتہ چل گیا. اسلام میں اخ نہیں ہے، اس نہیں ہے. ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے.
ٹھیک. صحیح ہے, صحیح. تو یہ تمہارے لیے ایک آیت ہے جو ناقۃ اللہ فَذَرُوهَا, اس کو تم چھوڑ دو, یعنی اس کے پیچھے مت لگو. کس بات کے لیے چھوڑ دو؟ تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللہ, ہے کہ تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور پیے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ, اور اس کو مس مت کرنا, چھونا نہیں, بِسُوءٍ, بری نیت کے ساتھ, برے ارادے کے ساتھ, تکلیف پہنچانے کے لیے. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, پھر ایک دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا, تم کو گریب کر لے گا. ٹھیک, تو یہ وارننگ, بلکہ صرف وارننگ نہیں بلکہ تھریٹ, عذاب علیم اور دردناک عذاب کا, کہ یہ ہوگا. اور یہ اور اچھا, اور اس میں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم کیا ہو گئی تھی کہ یہ اونٹنی جو تھی, یہ ان کا جو پانی تھا وہ پی جاتی تھی, مطلب ان کی لیک, نہر یا تالاب جو تھا وہ خالی کر دیتی, تو اس پر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پھر ایک دن باری, کہ ایک دن اونٹنی اس میں سے پانی پیے گی اور ایک دن تم اس میں سے اپنے پانی کی ضروریات کو پوری کرو. اچھا, یہ ایک اور سنت الہی ہے کہ جو مد نظر رہنا چاہیے, کہ جب لوگ برہان رب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کی اپنی ہٹ دھرمیاں زور پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ جو معجزہ, یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ, یہ فرمائشی پروگرام سارے, یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ مطلب ایک جہالت ہے کہ جس خدا کے مقابلے میں, پیغمبر کے مقابلے میں. تو جب یہ فرمائش اگر پوری بھی کی جاتی ہے نا, تو اس کے ساتھ پھر ایک سختی والی کنڈیشن بھی آتی ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ پھر معاملات پہلے کی طرح نارمل نہیں رہتے, بلکہ پھر کچھ سختی والی کنڈیشنز بھی امپوز ہو جاتی ہیں. جیسے بنی اسرائیل کا بھی وہ تھا کہ قوم جو مطلب خدا کے احکامات کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, اور وہ ان کو حکم آیا تھا کہ تم یوم سبت میں, یعنی جو تمہارا چھٹی والا دن ہے, اس دن تم نے سمندر سے مچھلی نہیں پکڑنی, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو اس طریقے سے پھر ایک ذرا سخت شرط بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یعنی وہ اگر وہ اس شرط کی پابندی کریں گے تو توبہ کی طرف پلٹ جائیں گے, اور اگر اس شرط کی خلاف ورزی کریں گے تو عذاب کی طرف بڑھ جائیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے, یعنی کہ خدا کے ساتھ جو فرمائشات ہیں نا, وہ کوئی اتنا ایزی اور آسان میٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہے. یہ ایک بڑی کہ ہم بھی بعض اوقات اپنی زندگی میں نا, ہماری بھی بہت لمبی لمبی فرمائشی لسٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, کہ جب ہم روزوں پہ جاتے ہیں یا خدا سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد, تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. تو اس میں بھی جو بھی آپ خدا سے مانگیں, تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھیں کہ مانگنے میں یا طلب کرنے میں یا سوال کرنے میں زیادہ تر چیزیں وہ ہوں جو خوشنودی خدا کے مطابق ہوں. یعنی آپ کا سوال ایسنشلی یہ ہونا چاہیے کہ اے خدا, تو مجھے ویسا بندہ اور انسان بنا دے جیسا کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے, نہ کہ اپنی پرسنل لائف کی پوری لمبی لسٹ تیار ہو. ٹھیک ہے, ایک بات کہ جو بھی آپ خدا سے طلب اور تمنا کریں, اس کا مین جسٹ اور نچوڑ اس طرف ہونا چاہیے. یہ سب مانگیں آپ, یعنی اے خدا مجھ میں صفت تقوی پیدا کر دے, میرے اندر فار ایگزامپل میری زبان میں خرابی ہے, اس کی اصلاح کر دے, میرے لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح فرما دے, مجھے اس طریقے سے رزق عطا فرما کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں. یعنی یہ وہ تمام کی تمام سوالات ہیں خدا کی بارگاہ میں جو ہونے چاہیے بہتر. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو اس کی زبردستی ضد مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا ہم سب سے بہتر علم رکھتا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے اور کس کو کیا نہیں ملنا چاہیے.
اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک اور بہت خوبصورت کنسپٹ موجود ہے کہ اگر خدا کسی مومن کو کسی شے سے محروم رکھتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اتنا زیادہ کمپنسیٹ کرتا ہے کہ مومن یہ چاہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ ملا ہی نہ ہوتا، میں ہر چیز سے محروم ہو جاتا، تاکہ خدا اس کے جواز میں اور اس کے جواب میں نہ آخرت میں مجھے اس کا بدل اور ریوارڈ عطا کرتا۔ تو یہ بات سمجھنا، اور یہ اپنی جو بھی ہمارے مطلب خدا کی بارگاہ میں جب ہم سوال کے لیے، جیسے میں نے کئی دفعہ اس بات کو بتایا کہ دعا اور سوال میں فرق ہے، کہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ مینلی سوال ہے، وہ دعا نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کہ ہم سوالات بھی پیش کریں تو دو باتوں کا خیال رکھیں کہ زیادہ چیزیں آپ کی لسٹ میں وہ ہوں کہ جو آپ کو خوشنودی خدا سے قریب تر کریں، خدا کا پسندیدہ بندہ بننے کے قابل بنائیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے مت پڑیں، اس کی ضد نہ باندھیں، کیونکہ اگر آپ کی ضد پر وہ چیز مل بھی جائے گی نا تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گی۔ ان موسٹ آف دا کیسز جو ہے نا آپ کو اذیت پہنچانے کا اور آپ کی تکلیف اور مصیبت کا سبب بن جائے گی۔ تو یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب جو کچھ یہ جو ان کی فرمائش تھی، تو اب یہ اپنی فرمائش کے نتیجے میں خود مشکل میں پڑ گئے کہ اب جو یہ اونٹنی آئی تو اب اونٹنی نے ان کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا کہ وہ اونٹنی پورے لیک کا پانی پی جاتی تھی اور بہت زیادہ چارہ وغیرہ کھا جاتی تھی، تو ان کے لیے اب ایک جو پہلے فراوانی تھی کھانے اور پینے کی اس میں ریسٹرکشن لگ گئی، اور ایک لحاظ سے ان کا امتحان بھی وہاں پر سامنے آ گیا کہ اب ان کے لیے ایک جواز پیدا ہو گیا کہ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچائیں، لیکن خدا کی طرف سے اوپر سے شرط کیا لگی کہ خبردار اس کو کسی برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو فرمائشات والی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور اسپیشلی برہان رب کا انکار کر کے جو فرمائشات ہوتی ہیں، تو وہ پھر لائف کو ٹف اور مشکل بنا دیتی ہیں، آسان نہیں رہنے دیتی۔ وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا وہ حضرت ہود کے بعد کا دور تھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، تذکر کرو، اذ جعلکم، جب خدا نے تم کو قرار دیا خلفاء، خلفاء یعنی ڈسینڈنٹس، جو بعد میں آتا ہے جو سکسیڈ کرتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، یہ خلیفہ کا مین میننگ ہے۔ تو تمہیں خلفاء بنایا من بعد عاد، اور من بعد عاد کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ان کے اور قوم عاد کے درمیان بہت زیادہ ڈفرنس نہیں تھا، ٹائم ڈفرنس، اور جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ قوم عاد ایک مطلب عذاب والے طوفان کے تحت تباہ ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بستیاں مٹ گئی تھیں، تو یہ دوبارہ سے اس کے قریب ہی ایک نئی بستی بسانے والے لوگ تھے، تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم سے پہلے یہ قوم تھی، آباد تھی، تباہ ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر جگہ ملی ہے ایک مطلب ایک زمین میں۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ہم کو واضح ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کہ وَاذْكُرُوا یعنی یاد کرو، ریممبر یعنی they have that knowledge کہ قوم عاد کون تھی، کہاں آباد تھی، اور اس کے بعد ہم ایک میجر نیشن ہیں کہ جو زمین میں ہمیں ایک تمکنات اور ایک مقام ملا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ یعنی خدا نے تمہیں خلفاء بنایا، تم کو جگہ دی، اور زمین میں تم کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ ابھی ہم دوسری آیت میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے بَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ کا، بلکہ آگے ہی آ رہا ہے تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا،
سہولہا یعنی کہ وہ جگہیں جو سہولت والی ہیں. تو زمین میں سہولت والی جگہیں کون سی ہیں؟ یعنی پلین، میدان. کہ تم زمین کے میدانوں میں قفور یعنی محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اور ادھر ان کی بھی جو ایک مین کوالٹی یا اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے، لائک قوم عاد جو ارم ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم تھی. تو ان کی کیا وہ ہے اسپیشلٹی بتائی جا رہی ہے کہ یہ پہاڑوں پر گھر نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے. اور جو مسطح زمینیں تھیں، میدان تھے، ان میں محل بنا رہے ہوتے تھے. کہ یعنی خدا نے تمہیں پاور دی ایز اے نیشن، وسائل دیے، اسباب فراہم کیے، قوت دی، قدرت دی کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہو. تو تمہارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اب یہ بہت اہم ہے. فَاذْكُرُوا بس یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو. یعنی خدا نے تم پر کیا کیا فیورز، فیسلٹیز تم کو عطا کی، ان سب کو یاد کرو اچھے سے. ٹھیک. اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، تذکر کرتا ہے، تو اس میں کون سی صفت پیدا ہوتی ہے؟ صفت شکر. صفت شکر. اور صفت شکر کا ایک لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر آپ وہ 4-5 باتوں کو یاد ہاں رکھیں؟ جی، اس کا دوسرا تک فائدہ پہنچانا. یعنی اس میں انسانوں میں پھر تکبر اور خود پسندی نہیں آتی. نہیں آتی. ہاں صحیح. جو بیسکلی انسان شاکر ہوتا ہے وہ اس سے تکبر نہیں خود آتا. پسند اور متکبر نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. ٹھیک. تو یہ اس کا فائدہ ہے، اس کا بینیفٹ ہے. تو فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا تذکر کرو، اس کے فیورز کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں اس طرح نہ چلو پھرو کہ مفسد ہو جاؤ. مفسد یعنی فساد کرنے والا، فساد کو برپا کرنے والا. مفسدین کی حیثیت سے زمین میں حرکت نہ کرو. تو اب یہاں سے ہمیں کیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ایک قوم کو پراسپر کرنا ہے، اگر ایک قوم کو جو نعمتیں اور فیورز اور بینیفٹس ان کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اگر انہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو کنٹینیو کرنا ہے، تو انہیں کس بات کا خیال رکھنا پڑے گا؟ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو نا کوئی فساد نہیں کرنا. پھیلانا، فساد مفسد نہیں نہیں کرنا. ہونا. فساد نہیں کرنا. اور فساد کی میننگ کیا ہے؟ اس پر بھی ہم نے بات کی تھی. جیسے وہی میں نے کہا میننگ بہت اہم ہے. ہاں، جس سے فساد کی میننگ کیا ہے؟ جو مطلب یہ صالحات کی وہ ہے، ضد ہے نا صالح. مطلب کوئی بھی چیز جو اس سے کہ کوئی خرابی پیدا ہو. یعنی کسی بھی چیز کو اس طریقے سے ڈیل کرنا کہ وہ اپنے مقصد کو کھو بیٹھے، بیکار ہو جائے. جی جی جی. یعنی اگر مثال کے طور پر جیسے ہم ایک کام کریں کہ اگر ایک جگہ ہے ہری بھری، وہاں پر کھدائی کر رہے ہیں، پتھر ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، سب کچھ درخت کاٹ دیا، آگ جلا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ زمین فاسد ہو جائے گی نا. یعنی کہ وہ زمین پھر کھیتی باڑی کے، کاشتکاری کے قابل نہیں رہے گی. کام نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ 2 دوست ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوست جو ہے وہ دوسرے دوست کو کوئی غلط رستہ بتاتا ہے، غلط کردار کی طرف اس کو لے جاتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو فاسد کر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ فاسد کرنے کا یا مفسد والی جو چیز ہے نا، یہ کافی براڈ بیسڈ ہے. تو مفسد کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی بھی چیز کو کیسے استعمال کرے کہ اس کو بیکار کر دے، اس کے مقصد کو ضائع کر دے، اس کو کرپٹ کر دے. ٹھیک.
تو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے. اب دیکھیں نا ہم نے پاکستان میں کیا حرکت کی, بتائیں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اپنی زمینوں کو کتنا خراب کیا ہے. جی جی, ہم نے اپنے زمینوں کو یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کراچی میں کتنی گرینری تھی 1970s میں, اور اب آپ دیکھیں کیا حال ہے. تو یہ مطلب ہوتا ہے مفسد ہونے کا. تو یہ مفسد فساد پھیلا کر انسان بھی برباد ہوتے ہیں, زمین بھی برباد ہوتی ہے, ہوا اور پانی بھی فاسد ہوتا ہے, سب یہ اکراس دا بورڈ ہے. تو زمین میں اس طریقے سے حرکت نہ کرو کہ مفسد ہو جاؤ, فساد پھیلاؤ. ٹھیک ہے, چلیں آج یہاں تک رکھتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر کوئی بات کرنی ہے تو بسم اللہ. صحیح ہے, کوئی سوال نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں جی. جی نہیں, میرا خیال ہے ابھی فی الحال تو اس میں. ٹھیک ہے, چلیے کیا مسئلہ ہے. صحیح, انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اگلی پھر. دفعہ پاپا ملاقات ہماری ہوتی ہے. آج اٹینڈنس بھی کافی کم ہے. چلیں سر, خدا حافظ. بائے. خدا حافظ. جزاک اللہ.